ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. دعا امام. اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات پڑھے محمد پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر ان محافل میں تشریف لائے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. فرق انسان اور فرق حیوان یہی ہے کہ حیوان کوئی مقصد نہیں رکھتا اور انسان زندگی ابا مقصد گزارتا ہے. اور اعلیٰ ترین مقصد جس کی وجہ سے آپ یہاں جمع ہوئے، یہی مقصد کا اعلیٰ ہونا انسان کو اعلیٰ بناتا ہے. اور جنت اعلیٰ لوگوں کی جگہ ہے. جنت ایسے لوگوں کی جگہ نہیں جو کوئی مقصد نہیں رکھتے. اور جب کسی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا جنت میں
جانے والوں کی نشانی کیا ہے؟ اصلاً جنت میں کون جائے گا؟ ہر چیز کا تولنے کا ایک مقام ہوتا ہے، جنت میں تولنے کا مقام کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں نوٹ ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ نوٹ اصلی ہے یا نقلی ہے، تو اس کی پہچان کے لیے کوئی مشین ہوتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں سونا ہو یا ہیرا ہو اور یہ بولا جائے کہ یہ ہیرا ہے، یہ بولا جائے کہ یہ سونا ہے، لیکن آپ کو اگر شک ہو جائے کہ واقعاً سونا ہے کہ نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی میزان ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جو یہ دیکھ کے بتائے گی کہ یہ واقعاً سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اسی طرح جنت میں جب نمازی اپنی نمازیں لے کر آئیں گے، روزے دار اپنے روزے لے کر آئیں گے، حاجی اپنے حج لے کر آئیں گے، صاحبان اعمال اپنے اعمال لے کر آئیں گے، تو وہ کون سی کسوٹی ہوگی جو یہ بتائے گی کہ تیری نماز اصلی تھی، جو یہ بتائے گی کہ تیرے روزے اصلی تھے یا مقام قبولیت تک پہنچے؟ اللہ کے یہاں معیار کیا ہے؟ معیار نماز پڑھنا نہیں ہے، معیار حج کرنا نہیں ہے، معیار دعا کرنا نہیں ہے۔ اللہ کے معیار قبولیت کیا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی میزان قبولیت ہے جس میں لوگوں کے اعمال کو رکھا جائے گا، فرمایا وہ میزان عقل، عقل کی بنیاد پہ عمل کو تولا جائے گا۔ اگر بندہ عقل مند تھا تو عمل بھی قبول کیا جائے گا، اگر بندہ بے وقوف تھا تو عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ اتنی اسلام نے سمپل بات کی ہے، اور مسلمان اتنی سمپل باتوں کو نہیں سمجھتے، تبھی خدا نے اپنی جنت کو سستا نہیں بنایا۔ فرمایا اگر چاہے تو جنت آسان بھی ہے، اور اگر تو نہ چاہے تو جنت بڑی مشکل ہے۔ پھر سوالی نے سوال کیا کہ مولا عقل مند کون ہوتا ہے؟ یہاں تو ہر تیسرا بندہ یہ بولے کہ میں عقل مند ہوں، یا ہر چوتھا بندہ دوسرے سے بولے کہ میں بڑا عقل مند ہوں۔ تو امام نے ایک چھوٹی سی نشانی بتائی، فرمایا عقل مند کی نشانی اس کے ایک عمل سے پتہ چلتی ہے کہ مولا وہ کون سا عمل ہے۔ فرمایا عقل مند کا پتہ عقل مند کے چناؤ سے چلتا ہے، عقل مند کا پتہ انگلش میں بولوں تو عقل مند کی سلیکشن سے چلتا ہے۔ اگر تو عقل مند ہے تو تیرا چناؤ بتائے گا کہ وہ کیسا ہے، اگر چناؤ غلط ہے تو عقل نہیں ہے، اگر چناؤ صحیح ہے تو عقل کا آلہ ہے۔ اور پھر اگلا جملہ فرمایا کہ مولا پھر عقل مند امت میں کون ہے؟ فرمایا علی کے شیعہ سب سے بڑے عقل مند ہیں۔ فرمایا کہ علی کے شیعہ عقل مند ہیں، اور یہ کئی احادیث میں نبی نے بھی فرمایا یا علی انت و شیعتک، علی تم اور تمہارے شیعہ۔ اب یہ اپنے منہ میاں مٹھو والی بات نہ بن جائے کہ آپ کسی بھی برادر اہل سنت کو پکڑے اور بولیں کہ میں کیونکہ شیعہ ہوں لہذا میں عقل مند ہوں، لیکن کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ ایسے تو نہیں ہر بندہ جو شیعہ ہو گیا وہ عقل مند ہو گیا۔ کہ مولا اگر کل کوئی یہ پوچھے کہ شیعہ عقل مند کیوں ہے، دلیل ایسی ہونی چاہیے کہ سننے والا بھی اقرار کرے۔ جب کہا کہ دلیل، ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں، اور فرمایا وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جس کی بات میں دلیل نہ ہو، دلیل ہے تو شیعہ ہے۔ اب وہ امیر المومنین ہے، اگر کوئی کلام کرتے ہیں تو بغیر دلیل کے نہیں کر سکتے۔ تو پہلا جملہ کہ عقل مند کا پتہ عقل مند کے چناؤ سے چلتا ہے، اردو میں بولے تو انتخاب سے چلتا ہے، انگلش میں بولے تو سلیکشن سے چلتا ہے، اور الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ چناؤ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی قوم کی عقل کا پتہ لگانا ہو تو اس کے چناؤ کو دیکھا جائے گا، اگر کسی قوم کی عقل کا پتہ لگانا ہو تو اس کے چناؤ کو دیکھا جائے گا۔ فرمایا مولا آپ کے شیعہ عقل مند کیسے ہوئے؟ فرمایا عجیب باتیں ہیں، جس نے نبی کے بعد علی کو چنا
پوچھیے کہ چناؤ کے اعتبار سے افضل کون ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ علی ہے۔ بھائی دیکھیے، پھر اہل بیت کا ایک شکوہ بھی اس میں بعد میں آؤں گا، لیکن یہاں تک شیعہ عقل مند ہے، علی کو چننے تک۔ اب کمپلیٹ اگر عقل مند رہنا چاہتا ہے تو وہ تبھی رہے گا جب زندگی کے ہر چناؤ میں ویسا ہو جیسا علی کے چننے میں تھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر میں نے امیر المومنین کو اپنا امام بنایا تو بھائی امام کس بنیاد پر بنایا؟ عقل مندی کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا چناؤ عقل کی بنیاد پر۔ میں نے امام کو امام اس لیے نہیں بنایا کہ مولا رشتہ دار ہے، میں نے امام اس لیے بھی نہیں بنایا کہ علی بہادر ہے، میں نے امام اس لیے بھی نہیں بنایا کہ بہت سارے القابات ملے یا نبی سے رشتہ داریاں تھیں۔ امام کیوں بنایا؟ کیونکہ امام کا کام ہے ہدایت دینا۔ جس طرح نبی خاص کسی جنگ میں لڑے نہیں ہیں، نبی کا کام لڑنا نہیں ہے، نبی کا کام ہدایت دینا۔ تو اگر ہدایت دینی ہے تو اسے ہادی ہونا چاہیے، اگر ہدایت دینی ہے تو صاحب علم ہونا چاہیے۔ تو امام کا کام کیا ہے کہ وہ اس کرسی پر بیٹھے جس پہ نبی تھا، تو امام کا کام ہے ہدایت دینا، اور ہادی وہ ہو جو صاحب علم ہو، ہادی وہ ہو جو صاحب حکمت ہو۔ اب مثال دے رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا واضح ہو جائے۔ مثلا کئی لوگ یہاں پر ایسے بیٹھے ہیں، کسی کے والد بیٹھے ہوں گے ساتھ میں، کسی کے بھائی بیٹھے ہوں گے ساتھ میں، کسی کا بہت جگری یار بیٹھا ہوگا ساتھ میں، اور ایک مرتبہ مثلا مولانا بھی یہاں بیٹھے ہیں اور صاحب اعلان نے یہ بول دیا کہ جناب اب مجلس کے لیے کسے بلایا جائے، تو آپ نے بول دیا کہ میرے ابا کو بٹھا دیجیے۔ انہوں نے کہا بھائی کیوں، آپ نے ابا کو کیوں چنا؟ کہا کیونکہ بابا سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ تو آپ کہیں گے محبت اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں محبتوں کو نہیں دکھانا۔ یہاں ہم نے کسی کو کچھ بتانا ہے تو کسی نے کہا بھائی کو بٹھا دیجیے، کسی نے کہا نہیں فلاں صاحب کو بٹھا دیجیے، انہوں نے سینٹر کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں، انہوں نے بڑے چندے دیے، انہوں نے قائم کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں، لہٰذا مجلس ان سے پڑھا دیجیے۔ تو آپ کہیں گے محنتوں کا انکار نہیں، زحمتوں کا انکار نہیں، لیکن یہ مجلس ہے اور کار مجلس کے لیے اسے بٹھائیں گے جسے کم از کم سیرت کا پتہ ہو، کلام اہل بیت کا پتہ ہو، معصوم کی معرفت کا پتہ ہو، تاکہ مجھے بتائے۔ اب نبی کے بعد بھی معاملہ یہی ہوا، فلاں صاحب کی خدمتیں بڑی ہیں، فلاں صاحب مثلا عمر میں بڑے ہیں، فلاں صاحب نے اپنی دولت کو بڑا قربان کر دیا۔ تو بھائی یہ ساری محنتیں زحمتیں اپنی جگہ پہ، شیعہ کسی محنت کا انکاری نہیں ہے، لیکن میں نے نبی کے بعد ہدایت لینی ہے۔ میں نے نبی کے بعد علم لینا۔ یہ پاکستان اور انڈیا کا اسکول نہیں ہے کہ برتھی اس بنیاد پہ کیا جائے کہ رشتہ دار ہے، اس بنیاد پہ اسکول میں لایا جائے کہ کیونکہ میرا جاننے والا ہے، پھر اسکول میں آئے گا تو صحیح، لیکن بچوں کا حال وہی ہوگا جو آج امت کے بچوں کا حال ہے۔ اگر صاحب حکمت کو بٹھاؤ گے، یہ کسی کے لیے نہیں کہا، صرف علی ابن ابی طالب کے لیے کہا کہ انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں اور علی دروازہ ہے، میں شہر حکمت ہوں اور علی دروازہ ہے۔ اب تیری مرضی ہے، تو کسی کو چاہے کھڑکی بنا دے، کسی کو چاہے چھت بنا دے، لیکن علم ملے گا تو در علی ابن ابی طالب سے تاریخ نے ثابت کیا۔ دوسری بنیادوں پہ جن کو بھی چنا، لیکن جب علم کی ضرورت تھی، جب حکمت کی ضرورت تھی، جب مشوروں کی ضرورت تھی، جب شریعت کے مسائل کی ضرورت تھی، تو پھر اگر ضرورت میں اور مشکل میں کسی نے مشکل کشائی کی تو وہ علی المرتضیٰ تو فرمایا عقل مند کا پتہ عقل مند کے چناؤ سے چلتا، عقل مند کے انتخاب سے چلتا ہے۔ اور امام کو کس بنیاد پہ چنا جاتا؟ علم کی بنیاد پہ چنا جاتا۔ دوسری شرط امام کی عصمت کی بنیاد پہ چنا جاتا۔
یہ مین شرائط امامت ہے. تو فرمایا شیعہ عقل مند ہے اپنے چناؤ کی وجہ سے. اور یاد رکھیے چناؤ کی بنیاد عقل ہونی چاہیے، کوئی اور چیز نہیں. اللہ نے کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا کہ مجھے مانو، کبھی مجبور نہیں کیا. خدا ایک چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میرے علاوہ کوئی ہے اور اسے مان رہے ہو تو عقل کی بنیاد پہ ماننا چاہیے. خالق کو مانو تو عقل کی بنیاد. فرمایا یہ جبھی جو میں نے تجھے دی ہے، جس کی وجہ سے تو انسان کہلایا، کہ کائنات کے سارے کارخانوں کو اگر کسی کارخانے نے بنایا ہے وہ انسان کا کارخانہ تھا. فرمایا اس برین کو، اس ماتھے کو ہر کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. قیامت کے دن جب انسان کو اٹھایا جائے گا، خدا انعام اس وجہ سے نہیں دے گا کہ جناب جنت میں جانا چاہتے ہو، بتاؤ کیوں کا خدا؟ کیونکہ میں نے تجھے مانا. نہیں، سب سے ایک سوال کرے گا. بت پرست سے بھی وہی سوال ہے، خدا پرست سے بھی وہی سوال ہے، گائے پرست تو چاند پرست تو ستارہ پرست سے بھی وہی سوال ہے. اللہ پہلا سوال کرے گا، بتا کسے سجدہ کیا؟ کوئی کہے گا میں نے آگ کو پوجا. سوال یہ کرے گا کیوں پوجا؟ اور جواب میں یہ آیا کیونکہ امی ابا نے پوجا تھا. تو کہے گا سیدھا جہنم میں لے جا. دوسرے سے کہے گا تم نے کس کو سجدہ کیا؟ کہے گا میں نے پتھر کو سجدہ کیا. اس سے بھی یہی سوال ہوگا کہ کیوں کیا؟ اور جواب یہ ملا کیونکہ خدایا تو قبیلے والے کرتے تھے، یا مثلا ہندوستان میں بڑا ہوا تھا تو سارے ہندو تھے. تو اللہ کی آواز آئے گی کنارے پہ کھڑا کر دیا جائے. پھر آئے گا ایک مسلمان ماتھے پہ سجدوں کے نشان، جو کبھی حاجی کہلایا اور نمازی، اس سے بھی کہے گا بتا تو نے کسے سجدہ کیا؟ بڑے فخر سے بولے گا میں نے تجھے سجدہ کیا. سوال وہی کرے گا مجھے کیوں کیا؟ اور اگر یہ بھی یہی جواب دے گا خدا اس لیے تجھے کیا کیونکہ پاکستان میں پیدا ہوا تھا اور امی ابا تجھے سجدہ کرتے تھے، تو اللہ کہے گا تیرا جواب بھی وہی جو ہندو کا جواب ہے. اور اگر اس جواب کی بنیاد پہ اسے جہنم میں بھیجوں گا تو تجھے بھی جہنم میں بھیجوں گا. جواب یہ نہیں کہ اس کے کہنے پر کیا، جواب یہ آنا چاہیے کہ خدایا تجھے سجدہ اس لیے کیا کیونکہ تجھے ہی لائق سجدہ تھا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب دنیا سے ہم جاتے ہیں تو قبروں میں لٹا کے ایک تلقین پڑھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اسمع وافہم، فلاں ابن فلاں سن اور سمجھ، فلاں اور ابن فلاں کے بیٹے تجھ سے پوچھا جائے گا تیرا خدا کون ہے، تجھ سے پوچھا جائے گا تیرا نبی کون ہے، تیری کتاب کون سی ہے، تیرا امام کون ہے. اور پھر بتاتے بھی ہیں بتانا اللہ ربی محمد و نبی قرآن و کتابی علی و امامی. یہ جواب دے دینا. اب میں نے کہا جناب یہ تو بتائیے دنیا کی کوئی ایک یونیورسٹی مجھے دکھلا دیجیے جو ایگزام لینے سے پہلے پرچہ آؤٹ کر دے. مجھے کوئی ایک یونیورسٹی، یہاں پہ عقل کی باتیں ہو رہی ہیں اور جناب اتنا ایزی ہو کے جاتا ہے. کسی شاعر نے کہا کہ جب منکر و نکیر آئیں گے تو یاری کر کے میں بڑی آسانی سے گزر جاؤں گا. اور میں نے کہا جیسے منکر و نکیر علی کو مانتے نہیں ہیں تو ہی مانتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ پرچہ کوئی دنیا کا ایجوکیشن سسٹم آؤٹ نہیں کرتا لینے سے پہلے. تو یہ تو چیٹنگ ہوئی بھائی. اللہ پہلے ہی چیٹنگ کروا رہا ہے. مردہ مرا نہیں، اسے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ تجھ سے یہ سوال کیا جائے گا. دوسری بات، جو پوری زندگی یہ نہیں کرتا رہا اسے کیا بتانا کہ تجھ سے پوچھا جائے گا کہ امام کون ہے اور جواب دینا کہ علی امام ہے. جو ہر نماز کے بعد قرآن پڑھے اسے کیا بتانا کہ تجھ سے پوچھا جائے گا کتاب کون سی ہے تو کہنا قرآن ہے. جو محلوں میں مسجدوں میں اذانوں کے مناروں سے آواز سنے کہ اللہ اکبر، اسے کیا جواب سکھانا کہ تجھ سے پوچھا جائے گا کہ خدا کون ہے اور تو جواب دینا کہ اللہ میرا خدا ہے. اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، لیکن ذہن میں رکھیے کیونکہ معصوم فرماتے ہیں علی والا وہی ہوتا ہے جو صاحب عقل ہوتا ہے. علم اور ہے عقل اور ہے. علم عقل کی غذا ہے. علم ہوگا تو عقل موٹی ہوگی، علم نہیں تو عقل کا کوئی لینا دینا نہیں. یہی عقل ہے جو انسان کو رحمان کی عبادت تک لاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ عقل مضبوط کب ہوتی ہے؟ جب عقل عقیدے بناتی ہے تو عقیدوں کے لیے دلیل رکھے. یہ نہیں کہ آج ہم یا علی مدد کہتے ہیں
تو پوچھا جائے کیوں کہتے ہو، کہو بھائی ابا نے سکھایا تھا، امی نے سکھایا تھا۔ اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں انہیں تمیز بھی نہیں ہوتی کہ علی کا نام کہاں لینا ہے اور کہاں نہیں لینا۔ ایران کے ایک مولانا کہتے ہیں رات کو گھر پہنچا تو گھر میں چوری ہو گئی۔ اب ایران کا مطلب یہ ہے کہ چور بھی شیعہ۔ سیدھی بات ہے، اگر امام بارگاہ سے جوتیاں چوری ہو جائیں تو کوئی اپنا ہی ہوگا۔ تو کہا جیسے دیکھا پورے صحن میں چور نے سارا سامان جمع کر کے رکھ لیا تھا۔ اب مولانا کہہ رہے اتنی زحمت کی، میں نے کہا چھیڑوں، حالانکہ اتنا قیمتی سامان بھی نہیں تھا۔ کہا اتنی زحمت کی ہے چلو لے جانے دو۔ تو کہتے ہیں میں صحن کے کنارے ہلکی سی لائٹ تھی، کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں کہ چور سامان جمع کیا ہے، زحمت کی ہے، لے جانے دو، تاکہ کم از کم جو لے جائے حلال ہو کے اس کے کام میں آئے اور جاتے جاتے بولو جو ہے لے جائے۔ لیکن کہتے ہیں بات پہ ایک بات پہ غصہ آیا۔ کہ وہ کون سی؟ کہ جب کہ سارا سامان اس نے جمع کیا اور ایک چادر بچھائی ہوئی تھی صحن میں اور سارا سامان اس میں لپیٹا اور اس کو باندھ کے اٹھانا چاہتا تھا تو سامان وزنی بہت، اس سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ ایک بار زور لگایا نہیں اٹھا، دوسری بار لگایا نہیں اٹھا، تیسری بار اس نے یا علی مدد کے اس نے اس گٹھڑی کو اٹھانا چاہا۔ مولانا کہتے ہیں یہاں مجھے غصہ آ گیا، کیونکہ اسے تمیز نہیں تھی کہ علی کا نام عبادتوں میں لیا جاتا علی کا نام نجاستوں میں نہیں لیا جاتا۔ جہاں اجازت امیر ہو وہاں نام لیا جاتا ہے، جہاں اجازت امیر نہیں وہاں نام کیسے لیا جائے گا؟ وہ کہتا ہے میں نے بھی ایک جملہ بول دیا اور کہہ دیا چور صاحب بڑی جلدی ہے تجھے جانے کی۔ کہا کہ میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا لے جاتا۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو عقیدہ میں نے بنایا ہے اس کی واقعاً بنیاد کیا ہے۔ آج اکثریت سنی سنائی باتوں پہ چل رہی ہے، پتہ ہی نہیں کہ واقعاً جس خدا کو مانتا ہوں اس خدا کے وجود پر بھی دلیل ہے کہ نہیں۔ اور یہ دلیل سب سے زیادہ اگر کسی کی ضرورت ہے تو ویسٹرن معاشروں میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ کل آپ کا بچہ آپ سے پوچھے گا وہ معاشرہ جو پورا ایتھیسٹ ہے، وہ معاشرہ جو خدا اور انبیاء کو نہیں مانتا، وہ معاشرہ جس میں حیا اور غیرت کا فقدان ہے، اب یہاں پہ اگر بچہ پوچھ لے کہ اللہ کے وجود پہ کوئی دلیل ہے، امام کے وجود پہ کوئی دلیل ہے، قصیدے سنا کے تو ان کو خوش نہیں کر سکتے، مجلسیں سنا کے ان کو راضی نہیں کر سکتے۔ جب تک اپنے پاس دلیل نہ ہو اسے کیا مطمئن کرنا؟ یہ دلیل ہے جو انسان کو مقام خداوندی تک پہنچاتی ہے۔ جب تک دلیل نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج کے بعد تبھی اصول دین میں تقلید حرام ہے، فروع میں تقلید واجب ہے۔ فروع میں واجب تبھی ہوتی ہے کیونکہ اصول کو دلیل کے ساتھ مانا۔ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اگر میں نے امیر المومنین کو دلیل سے اپنا امام مان لیا، اب جو علی کہیں گے تو تقلید کروں گا، پوچھوں گا نہیں۔ پوچھا وہاں جاتا ہے جہاں دلیل سے مانا نہیں ہوتا۔ جب میں نے مان لیا علی امام ہے تو وسلموا تسلیما ہے، اب جو کہیں گے وہ کرتا جاؤں گا، لیکن پہلی منزل پہ سوچوں گا کہ واقعی امام بھی ہے کہ نہیں۔ اب جب میرے عقل نے تسلیم کر دیا کہ امام ہے، عقل نے تسلیم کر دیا کہ یہ نبی ہے، عقل نے تسلیم کر دیا کہ کوئی خدا ہے، جب عقل تسلیم کر لیتا ہے اب نماز میں سستی نہیں ہوتی۔ جب عقل تسلیم کر لیتی ہے اب حجاب میں سستی نہیں ہوتی۔ جب عقل تسلیم کر لیتی ہے تو عبادات میں سستی نہیں ہوتی۔ تو یہ بولا جائے کہ مولانا بچے کی نماز کمزور ہے تو نماز کمزور نہیں ہے، اس کی توحید کمزور ہے۔ یہ بولا جائے کہ بچی حجاب نہیں کرتی، حجاب کا مسئلہ نہیں ہے، اس نے ولایت کو نہیں سمجھا۔ جب تک مقام توحید اور رسالت و ولایت مضبوط نہیں ہوتا تب تک انسان کا عمل مضبوط نہیں ہوتا۔ بھئی سلمان کمزور کیوں نہیں تھا؟ حبیب کمزور کیوں نہیں تھا؟ میں سمیت تمار کمزور کیوں نہیں تھا؟ کربلا والے کمزور کیوں نہیں تھے؟ کمزور وہی ہوتا ہے جس کی دلیل کمزور ہوتی ہے۔ جب دلیل مضبوط ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ پانی میں زہر ہے، کوئی بندہ پانی نہیں پیے گا، لاکھ بولا جائے پانی نہیں پیے گا، کیونکہ مقام یقین آ گیا کہ اس میں زہر ہے اور زہر نقصان دیتا ہے۔ کبھی کبھی میں واقعاً سوچتا ہوں کہ آج اگر عالم ہو یا جاہل ہو، دیندار ہو یا بے دین ہو، اگر اسے بولو کہ اپنا ہاتھ آگ میں ڈالو، واللہ کوئی ہے جو ڈالے؟ 100 یورو بھی دیے جائے کوئی ڈالے گا؟ کہ نہیں پتا ہے آگ ہاتھ جلا دیتی ہے، ہاتھ کیسے ڈالو؟ اور خدا بارہا کہہ رہا ہے کہ جہنم ہے، جہنم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جہنم کے لیے تیار ہو جائیں؟
جب دنیا کی آگ کے لیے ہاتھ ڈالنا ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، اصلاً عقل کا تقاضا ہے کہ میں کیوں خود کو نقصان میں ڈالوں، تو وہاں پہ میں کیوں جہنم میں جاؤں گا؟ یہ خلاف عقل ہے۔ جب دنیا کی آگ میں جانا پسند نہیں ہے تو جہنم کی آگ میں جانا پسند کیوں کروں گا؟ مسئلہ دلیل کا ہے، یا میں اس آگ کو نہیں مانتا، اگر مانوں گا تو جانا پسند نہیں کروں گا۔ کہیں نہ کہیں شک کو تردید کی منزل ہے، شک تبھی پیدا ہوتا ہے جب دلیل نہیں ہوتی۔ تو فرمایا عقیدوں کے لیے دلیل رکھو۔ آج سب سے بڑا ناسور آپ کی نسلوں کے لیے یہی شک ہے، اللہ کی توحید میں شک، امام کی امامت میں شک، نبی کی نبوت میں شک، اور جب تک شک کی دیواروں کو نہیں گراؤ گے یقین کے میدان میں نہیں آؤ گے۔ اور یقین ہی ہے جو انسان کو سکون دیتا، یقین ہی ہے جو منزل امن تک لے کر آتا۔ یہ ڈپریشن، یہ انزائٹی، یہ ساری پریشانیاں کیوں ہے؟ کیونکہ ہم مقام یقین پر نہیں ہیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، آیت میں نے پڑھی کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ خوشخبری سنا رہا ہے، کہتا ہے کہ وجود ہے جسے میں نے باقی رکھا، یہ تمہارے لیے باعث خیر ہے، یہ تمہارے لیے باعث برکت ہے، یہ تمہارے لیے باعث سکون ہے۔ کس کا وجود؟ جسے میں نے آج تک باقی رکھا۔ فرمایا کس کا وجود ہے؟ یہ حجت خدا کا وجود ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی برادر اہل سنت یہ بولے کہ جناب کیسے ممکن ہے، 1000 سال گزر گئے، امام زندہ ہیں، ہم بھی بولتے ہیں کہ آئیں گے، لیکن یہ عقیدہ کہ آج تک زندہ ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ظاہر ہے اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا لڑائی تو نہیں کرو گے، آپ دلیل دو گے، دلیل نقلی اور دلیل عقلی۔ نقلی کا مطلب حدیث سے، قرآن سے، عقلی کا مطلب جو وزڈم جو اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے۔ پہلی بات کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر شے پہ قادر ہے۔ وہ چاہے تو 350 سال اصحاب کہف کو زندگی دے سکتا ہے، وہ چاہے تو خضر کو آج تک زندہ رکھ سکتا ہے، وہ چاہے تو عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ بلا سکتا ہے۔ تو اگر خدا زندگی دینے پر آئے تو خدا قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے زندگی دے سکتا ہے۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیوں زندہ ہے؟ سوال یہ ہے مثلا اتنی لمبی زندگی خدا کیوں دے گا؟ اصلا امام کو پردہ غیب میں کیوں رکھے گا؟ یہ ضد کیوں ہے کہ وہ زندہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے۔ بھائی ایک عرصہ 1000 سال بغیر امام کی بھی دنیا چل سکتی ہے نا۔ اصلا یہ آپ کیوں بولتے ہو کہ امام زندہ ہے؟ کہا کہ اس کی زندگی ہمیں کیا دیتی ہے؟ ایسی زندگی کا فائدہ کیا جس میں مل نہ سکو، سوال نہ کر سکو، زیارت نہ کر سکو، ملاقات نہ کر سکو، کہ دونوں کی کنڈیشن ایک جیسی، سنی بھی نہیں مل سکتا، شیعہ بھی نہیں مل سکتا، کہ ہم دعا کرتے ہیں پیدا ہو، تم دعا کرتے ہو کہ ظہور ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے پیدا ہو چکے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ پیدا ہوں گے۔ اب امام کی ضرورت کیا ہے کہ 1000 سال خدا ایک شخص کو زندگی دے؟ یہ زندگی کا معنی کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی حکمت ہے؟ اور حکمت ہے تو وہ حکمت کیا ہے؟ اور حکمت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ خدا حکیم ہے اور وہ بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا، وہ چیز کو وہیں رکھتا ہے جہاں رکھنا چاہیے۔ جب ہمارے وجود میں اتنی حکمت ہے، اس نے آنکھوں کو وہیں رکھا جہاں ہونا چاہیے، کانوں کو وہیں رکھا جہاں ہونا چاہیے۔ اب بدن کی گفتگو پہ آؤں گا، مجلس لمبی ہو جائے گی، لیکن چھوٹی سی بات کہ منہ کا پانی میٹھا رکھا، آنکھوں کے پانی کو نمکین بنایا۔ اگر یہ برعکس ہو جاتا، منہ کا پانی نمکین ہوتا تو منہ خشک ہو جاتا، آنکھوں کا پانی میٹھا ہوتا تو آنکھیں خشک ہو جاتی۔ جب اس نے بدن میں اتنی ظرافت رکھی کہ صاحب حکمت ہے، ہر چیز کو اسی طرح بنایا، وہیں رکھا جہاں رکھنا چاہیے۔ تو ایک چھوٹی سی دلیل تاکہ آپ اپنے برادر مسلمان کو دے سکیں، پھر 2 دلیلیں اور۔ کہو کہ رسول خدا کے لیے حدیث معراج بڑی مشہور ہے، قرآن میں آیت بھی ہے، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور تمام مسلمان کہتے ہیں کہ جب نبی معراج پر گئے، نماز کے لیے اٹھے تھے، اللہ نے اچانک معراج کے لیے بلا لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس پانی سے وضو کر رہے تھے، جو پانی بہ رہا تھا، معراج پہ جانے سے وہ پانی وہیں رک گیا۔ جو کنڈی ہل رہی تھی ہلنا چھوڑ دیا، بستر کی گرمی وہیں پہ تھم گئے۔ اب حدیث معراج اتنی لمبی ہے کہ جنت کی سیر کی، جہنم کی سیر کی، جنتیوں کو دیکھا، ملائکوں سے ملاقات کی۔ لگتا ایسے ہے کہ کئی مہینوں رسول خدا وہاں پر تھے۔ اب اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن فرماتے ہیں کہ جیسے نبی پھر کائنات میں واپس آئے،
اتنا لمبا عرصہ گزارنے کے بعد جیسے کائنات میں واپس آئے تو کنڈی نے پھر ہلنا شروع کر دیا، پانی نے پھر بہنا شروع کر دیا، بستر کی گرمی وہیں سے شروع ہو گئی۔ تو کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ نہیں تھے تو گویا ٹائم رک گیا تھا، پرندوں نے اڑنا چھوڑ دیا تھا، سمندروں نے بہنا چھوڑ دیا تھا، ہواؤں نے چلنا چھوڑ دیا تھا، گویا پوری کائنات فریز ہو گئی تھی ایک نقطے پر، اور یا رسول اللہ جیسے آپ کائنات میں واپس آئے پھر سے پرندوں نے چہچہانا شروع کر دیا، پھر سے پانی نے چلنا شروع کر دیا، پھر ستاروں کی چمک وہیں سے شروع ہو گئی۔ یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو نبی نے مثال دی، فرمایا ہماری مثال ایسے ہے جیسے تمہارے بدن میں تمہاری روح ہے، جب تک بدن میں روح ہے تو بدن میں حرکت ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، خون گردش میں ہوتا ہے، لیکن جیسے بدن سے روح نکل گئی، گردش روح ختم ہو گئی، گردش خون ختم ہو گئی، بدن کی حرکت ختم ہو گئی۔ فرمایا جب میں کائنات میں نہیں تھا تو گویا کائنات مردہ ہو گئی، اور جب میں کائنات میں واپس آیا تو کائنات کو زندگی مل گئی۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، رسول خدا تو کب سے جا چکے ہیں، لیکن پرندے بھی اڑ رہے ہیں، بادل بھی چل رہے ہیں، ہوائیں بھی چل رہی ہیں، تجھے رزق بھی مل رہا ہے، تجھے اولاد بھی مل رہی ہے، تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح کائنات موجود ہے۔ جس کے صدقے میں ہمیں اولاد مل رہی ہے، جس کے صدقے میں ہمیں رزق مل رہا ہے۔ اور اہل سنت کے بھی کئی صوفیاء اور عرفاء کے لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی قطب اعظم کا ہونا ضروری ہے، جب تک یہ قطب اعظم نہیں ہوگا تب تک کائنات میں فیض خدا نہیں ہوگا۔ امام وہ اتصال ہے خدا کے درمیان اور بندوں کے درمیان جس کے ذریعے سے فیض آتا ہے۔ پھر سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ والروح، یہ صیغہ مضارع ہے، ہر سال ملائک نازل ہوتے ہیں۔ ہے کوئی مفتی جو بولے مجھ پہ آتے ہیں، ہے کوئی مولوی جو بولے مجھ پہ آتے ہیں، تو یہ کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ یہ اسی قطب اعظم پہ آتے ہیں، یہ اسی امام اعظم پہ آتے ہیں، یہ اسی روح خدا پہ نازل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کائنات میں فیض چل رہا ہے۔ اور سب سے آسان دلیل تاکہ آپ کے بچوں کو یاد ہو جائے کہ کہا کہ اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے، ہم نے کہا جناب بسم اللہ کے پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، ترجمہ ہے خدا مجھے شیطان کے شر سے بچا، شیطان کے شر سے بچا۔ کا بتاؤ تو صحیح ہے کب سے ہے؟ کا سنا ابھی آدم نہیں تھا تب سے ہے، اور جب تک قیامت ہے تب تک رہے گا۔ کا جی مسلمان ہو، گمراہ کرنے والے کی عمر پہ تو ایمان ہے، لیکن ہدایت دینے والے کی عمر پہ ایمان نہیں ہے۔ جو خدا شیطان کو زندگی دے سکتا ہے، کیا وہ رحمان اپنے بھیجے ہوئے نمائندے کو زندگی نہیں دے سکتا؟ پھر وہ دوسرا اعتراض کہ بھائی ایسے امام کا فائدہ کیا، جسے مل نہیں سکتے، جسے مسئلہ پوچھ نہیں سکتے۔ شیعہ اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ایک سوال امام سے کر لیتے ہمارے مسائل کیا ہو جاتے، حل ہو جاتے، تو فائدہ کیا ایسے امام کا؟ تو ہم نے کہا جناب یہ تو بتا، جب آپ نے گناہ کیا، کہتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتا اس کا فائدہ نہیں، تو ہم نے کہا یہ بتا جب آپ نے گناہ کیا، غیبت کی، کسی کا مال کھایا، کوئی گندا کام کیا، تو فوراً ندامت ہوئی، اور ہم نے کہا کہ آپ نے گناہ کیوں کیا، تو کہا کہ بس کیا کریں، شیطان نے گمراہ کر دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے پتہ ہی نہیں لگا اس نے کیسے میرا من موڑ دیا، کیسے میری نکاحیں موڑ دی، کیسے مجھے اس گندی جگہ پہ لے گیا، کہ میرا قصور نہیں ہے، یہ بڑا بدبخت ہے جس نے یہ کروایا۔ تو پھر ہم نے کہا کہ جی تو بتائیے، شیطان نے ہاتھ سے پکڑ کے بولا تھا چل، کہ نہیں، کہ دھکا دیا تھا گناہ کر، کہ نہیں، کہ کوئی میسج بھیجا تھا واٹس ایپ پہ، کہ نہیں، کوئی چٹھی بھیجی تھی، کہ نہیں، کہ اچھا یہ بتا دور سے کوئی اشارہ کیا تھا، کہ نہیں، کہ چٹھی بھی نہیں لکھی، میسج بھی نہیں کیا، آواز بھی نہیں دی، دھکا بھی نہیں دیا، پھر تو نے سارا الزام اس پہ ڈال دیا، جبکہ نہ تو نے شیطان کو دیکھا، نہ اس کا میسج سنا، نہ اس نے تجھے پریشرائز کیا، نہ اس نے بائی فورس اس سے گناہ کروایا، لیکن پھر بھی تم نے ساری تقصیرات اور گناہ کس پہ ڈال دیے؟ شیطان پہ ڈال دیے۔ کہ نہیں ہم اپنی طرف سے نہیں بول رہے، پھر بھائی کہاں سے بول رہے ہو؟ کہ قرآن کا حکم ہے، یوسوس فی صدور الناس، یہ لئی غیب میں رہ کے ہمارے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے۔ تو ارے جب گمراہ کرنے والا غیب سے گمراہ کر سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والا غیب سے ہدایت نہیں کر سکتا؟
جب گمراہ کرنے والا غیب سے گمراہ کر سکتا ہے تو جو غیب سے ہدایت کو نہ مانے گویا وہ خدا کو نہیں مانتا. نظر تو خدا بھی نہیں آتا. تو ہدایت کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے, ہدایت کے لیے ہدایت دینے والے کا ہونا ضروری ہے. اور میں کہتا ہوں سب سے بڑی دلیل وجود امام پہ شیعوں کا وجود ہے. جس قوم کو سب سے زیادہ مارا گیا, قتل کیا گیا, پابند سلاسل کیا گیا, جن کے بچوں کو مارا گیا, اتنے ظلم کسی مذہب اور فرقے پہ نہیں ہوئے جتنے مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ہوئے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنے مظالم پہ آواز نہیں اٹھائی. یہودیوں پہ ظلم ہوا, انہوں نے آواز اٹھائی, آج دنیا میں حقوق بھی ان کو ملے. لیکن جتنے ظلم مکتب اہل بیت پہ ہوئے, 1400 سال سے گردنیں کاٹی گئی, ملک کے ملکوں پہ حملہ کیا گیا, صرف جرم ایک تھا کہ علی کے ماننے والے, جرم ایک تھا کہ آل رسول کے ماننے والے. لیکن تمام تر مظالم کے بعد بھی, قلت میں ہونے کے باوجود بھی, اگر خدا نے پوری امت میں کسی کو عزت دی ہے, ابھی سوچا کریں, خدا نے پوری امت میں اگر کسی کو عزت دی ہے تو علی کے چاہنے والوں کو دی ہے. آج بھی اگر وقت کے شیطان کے مقابلے میں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ علی کا چاہنے والا کھڑا ہوتا ہے. آج بھی اگر ظلم کے خلاف کوئی اپنی آواز کو للکارتا ہے تو علی کا چاہنے والا للکارتا ہے. آج بھی دشمن اسی طرح کامتا ہے جس طرح خیبر میں علی سے کامتا تھا. ان کو پتا ہے کہ ان کے خون میں علی کی بہادری ہے, ان کو پتا ہے کہ ان کے وجود میں خیبری رنگ ہے, تبھی آج خدا نے آپ کو عزت دی ہے. کتنے ممالک ہیں مسلمان, لیکن عزت کس کی ہے؟ آپ کی ہے. آج سب سے بڑے اسلام کے دشمن سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ کس سے گھبرائے ہو, تو وہ نام بھی لیتا ہے تو علی والوں کا ہی لیتا ہے. یہ عزت نہیں ہے تو کیا ہے کہ اتنے معاملات کے ہوتے ہوئے خدا کس کو عزت دے رہا ہے؟ آپ کو عزت دے رہا ہے. یہ وہاں کی غیبی مدد ہے. آپ کسی ملک میں جاتے ہیں, اس طرح جمع ہونا, یہ محبت کا جذبہ, یہ عشق کا جذبہ, یہ آپ کے دلوں میں رونقوں کا پیدا ہونا, یہ کس کی دعا کا اثر ہے؟ امام کی دعا کا اثر ہے. فرمایا میں ہوتا ہوں پر تم محسوس نہیں کرتے, ہماری نگاہیں تمہارے اوپر ہیں, بس یہ ہے کہ تمہاری تھوڑی توجہ اپنے امام کی طرف ہونی چاہیے. تقویٰ کا مطلب یہی ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو خدا سے ڈرے. نہیں, متقی وہ ہے جسے رب کی پرواہ, پرواہ کو تقویٰ بولتے ہیں, جسے اپنے امام کی پرواہ, یہ متقی ہے. اور توجہ ہو اپنے امام کی طرف. آپ نماز پڑھتے ہیں, 5 منٹ اگر توجہ خدا کی طرف, وہ لذت, وہ عشق, دل میں وہ محبت خدا ڈالتا ہے جس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. آج ہم توجہ سے دور ہیں. امام ہیں, بس امام کی طرف توجہ کرنی ہے. کسی جوان نے سوال کیا کہ مولانا یہ عریضے لکھنے کا فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر 15 شعبان کو امام کو کیا لکھا جائے؟ عریضہ لکھا جائے. جب تک صاحب حکمت نہیں بنو تب تک علی والے نہیں بن سکتے. میں نے کہا اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا, لہٰذا کسی کے ساتھ کنیکشن کا ذریعہ جو تھا وہ خط تھا. مثلا آپ کا والد, آپ کا بھائی جو آپ سے بہت زیادہ دور ہے, آپ اگر اس کو کوئی میسج دینا چاہتے ہو تو کیسے دیتے ہو؟ خط کے ذریعے دیتے ہو. تو ایک تو امام نے کہا خط لکھو تاکہ تجھے یقین پیدا ہو کوئی خط ریسیو کرنے والا ہے. دیکھو خط کبھی کوئی کسی کو ایسے نہیں لکھتا اگر نہ ہو. خط لکھنا دلیل ہے کہ کوئی ہے. دوسری بات, کوئی مردوں کو خط نہیں لکھتا, خط زندوں کو لکھا جاتا ہے. خط لکھو تاکہ تیرے اندر یقین پختہ آ جائے کہ میرا امام زندہ ہے اور میرا خط لینے والا موجود ہے. یہ پریکٹیکلی پریکٹس تھی تاکہ پریکٹس کرو, تیرے وجود میں مقام یقین پیدا ہو جائے. اور جب مقام یقین آتا ہے تب امام کی زیارت بھی ہو جاتی ہے. جب مقام یقین ہوتا ہے تو امام کی طرف سے انسان کے وجود میں الہام بھی آ جاتا ہے. اور جب مقام یقین آتا ہے تو انسان منزل وسلم و تسلیمہ پر بھی آتا ہے. صلوات پڑھے محمد کیونکہ
आखिरी 15 मिनट हैं और बड़ी हमारी 45 घंटे से ऊपर होती हैं, 15 मिनट एक छोटा सा मैसेज जो आपके मुल्कों में तशरीफ लाए। सबसे बड़ी कीमती चीज जो पाकिस्तान से आप लेकर आए हैं हिंदुस्तान से, वो क्या थी? सबसे कीमती तरीन चीज वो आपका ईमान है, जो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, जो आप अपने वतन से लेकर आए। और यहाँ सबसे ज्यादा खतरा आपकी किस चीज को है? ईमान को, नस्लों के ईमान को। यहाँ किसी दुकान पे हया नहीं मिलेगा या किसी जगह पे गैरत नहीं मिलेगी। और ये हया और गैरत एक ऐसी चीज है, हम हर चीज मेंबर से समझा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी दुनिया की गोली नहीं है जो खिला के बंदे के अंदर हया पैदा की। कोई ऐसा सिरप नहीं है जो पिला के इंसान के अंदर गैरत पैदा की जाए। ये वो चीज है जो आपके खून में होती है, ये वो चीजें हैं जो आपकी फितरत में होती है। और फितरत खुदा ने ऐसी बनाई है कि जब आलम तबीयत में फितरत आती है तो फितरत अपने हिसाब से खुद को जिंदा भी रख सकती है, और जितना इस आलम तबीयत और मादा में घुलती मिलती जाएगी तो फितरत अपने वजूद को खो भी देगी। ईमान का काम यह है कि आपकी फितरत को जिंदा रखे। ईमान का काम यह है कि आपको रूह खुदा से मिलाए। ईमान का काम यह है कि बंदे और खुदा के रब्त को बनाए। ईमान वो पुल है, ईमान वो सफीना है, ईमान वो कश्ती है जो इंसान को जन्नत तक लेकर जाता है। ठीक है, अब सवाल यह है कि हम इन सोसाइटीज में आ गए तो कैसे बचे जब तक मुझे ये इल्म नहीं होगा। मासूम फरमाते शिया वो जो साहिबे हिकमत हो, हिकमत, या ये कहूँ साहिबे बसीरत हो। बसीरत नहीं तो कहा कि ये किसी काम का, भेड़ बकरियों से ज्यादा इसकी कोई इज्जत नहीं। अगर साहिबे बसीरत का मतलब क्या है? मतलब आप एक जगह जा रहे हो, किसी ने कहा कि जनाब सर्दी हो, तो बसीरत यह है कि मैं एक कोट ले लूं, एक स्वेटर ले लूं, क्योंकि सर्दी है, अपना बंदोबस्त करूं। एक जगह जा रहा हूं, हवा बहुत शदीद गर्मी है, तो अगर उस गर्मी के मौसम में कोट लेकर जाऊंगा तो दुनिया क्या बोलेगी? बेवकूफ। यही निगाह अहले बैत की हमारे ऊपर है। बसीरत नहीं तो अली कहेंगे ये बेवकूफ, बसीरत है तो कहेंगे जनाब क्या है? अक्लमंद है। अब आ गया इन सोसाइटीज में, अगर साहिब बसीरत था और अगर मुझे पता था कि यहाँ जा रहा हूँ ईमान का खतरा है, हया का खतरा है, गैरत का खतरा है, मैंने क्या बंदोबस्त किया? अगर बंदोबस्त नहीं तो मैं बेवकूफ, अगर बंदोबस्त नहीं तो बेबसीरत है, अगर बंदोबस्त नहीं तो आकिल नहीं हूं, और अगर आखिर नहीं तो जन्नत की कोई खबर भी नहीं है। अगर बसीरत नहीं तो इमाम मेरा इमाम है ही नहीं। इमाम है उन लोगों का जो साहिबाने बसीरत। बच्चे के पैदा होने से पहले उसकी चीजों का बंदोबस्त किया जाता है, हर चीज का बंदोबस्त पहले होता यह है कि मोमिनीन यहाँ पे आ जाते हैं। अब मुझे यहाँ के केसेस का तो नहीं पता, लेकिन यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मुख्तलिफ मुल्कों में बच्चा 16 साल का हुआ, बेटी 16 साल की हुई, मौलाना बेटी हिजाब नहीं करती, मौलाना बच्चे ने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, बताइए हम क्या करें? कोई दुआ बताइए भाई। जब बीमारी उस आखिरी हद तक पहुंच जाए तो फिर कोई दुआ और दवा भी असर नहीं करेगी। ये पहले से सोचना चाहिए। अगर तरबियत अली की हो तो सलमान भी मिन्ना अहलुल बैत बन जाता है। बेटा अबी बकर का है पर आशिक अली का है। तरबियत बड़ा असर रखती है। अब छोटी सी मिसाल, क्योंकि वक्त कम है, मैं मिसालों के जरिए अक्सर समझाया करता हूं, पर वक्त की गुंजाइश नहीं है। बसीरत होनी चाहिए। छोटी सी मिसाल ताकि आप समझ जाए, उसमें सब कुछ निचोड़ दिया जाए। कई ऐसे घरों और ऐसे किस्सों को हम सुनते हैं। लोग तो समझते हैं कि मौलवी यूरोप घूमने गया है तो बड़ा खुश होगा, लेकिन यहाँ लोगों के किस्से सुन के मिजाज में वो तलखी आ जाती है कि हम खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई सैयद फैमिलियाँ, कई गैर सैयद फैमिलियाँ, कई मोमिनीन, माल मिल गया, मनाल मिल गया, घर मिल गया, औलाद हाथ से निकल गए, फिर कमाया क्या अगर तेरी नस्ल ही तेरे हाथ से चली गई? इस माल का फायदा क्या? इस घर का फायदा क्या? मौलाना 40-50 करोड़ मेरे पास है, लेकिन बेटी ने हिजाब उतार दिया, बेटा चला गया किसी काफर से शादी कर दी, पूरी नस्ल तबाह। एक किस्सा नहीं है, कई किस्से हैं, हर मुल्क के अलग अलग किस्से हैं। लेकिन ईमान कैसे बचाया जाए? दो सूरत है, या तो इन कंट्रीज को छोड़ के बंदा चला जाए, जो कंप्लीटली बाज लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। हाँ, ना ही ईमान इतना मजबूत है, ना ही इरादा इतना मजबूत है, फाइनेंशियल मसाइल इतने हैं कि बंदा जाए तो कैसे जाए। बाकी हमें सोल्यूशन को ढूंढना है। एक तो ये है कि आपको मौलवी बोले भाई चले जाओ, वो सबको पता है कोई जाएगा,
لیکن اگر سولوشن آپ کو دے دیا جائے تو آپ کی نسلیں بھی بچ سکتی ہیں، آپ کا ایمان بھی بچ سکتا ہے، آپ کی نسلوں کا ایمان بھی بچ سکتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، دیکھیے یہاں کی گائے بڑی مشہور ہے، ہالینڈ کی گائے، آسٹریلیا کی گائے۔ اب کئی لوگ ہالینڈ کی گائے مثلاً پاکستان لے جائیں، بھائی دودھ بہت دیتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ یورپ آتے ہیں یہاں پیسے بہت ملتے ہیں، یہاں کی گائے دودھ کی وجہ سے لے جاتے ہیں، اور لوگ یورپ پیسے کی وجہ سے آتے ہیں، معاملہ ایک ہی ہے کیونکہ دونوں میں ارننگ زیادہ ہے۔ اب ٹھیک ہے گائے لے جانا کون سی بڑی بات ہے، یورپ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آ گئے اور وہ جناب یہاں سے گائے لے کے پاکستان چلے گئے۔ اب گائے جس انوائرمنٹ سے لے گیا ہے اس کا ٹیمپریچر مثلا 27 تھا 28 تھا، گائے لے گیا ملتان میں، گائے لے گیا سکھر اور سبی میں، جہاں کا ٹیمپریچر 48 اور 50 اور 52، اس خوشی میں لے گیا کہ دودھ دے گی، اور گائے جب اس انوائرمنٹ میں پہنچی 27 کے انوائرمنٹ سے گئی تھی، اور جب اسے 50 ڈگری کا انوائرمنٹ ملا وہ 40 دن میں گائے مر گئی، کیونکہ وہ اس انوائرمنٹ کے لیے بنی نہیں تھی، وہ انوائرمنٹ اس کی باڈی کے ساتھ مس میچ تھا، لہذا گائے مر گئی۔ اسی طرح آپ جب پاکستان اور انڈیا کے انوائرمنٹ سے اس انوائرمنٹ میں آتے ہو، میں بدن کے انوائرمنٹ کی بات نہیں کر رہا، ایمان کے انوائرمنٹ کی بات کر رہا، وہاں کے انوائرمنٹ ایمان کو بچانے والا تھا، غیرت والا تھا، حیا والا تھا، کم از کم باہر کی دنیا کتنی بھی بری ہو گھر میں تیرا اپنا کنٹرول تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس انوائرمنٹ سے اس انوائرمنٹ میں آتے ہو تو ٹوٹلی بالکل ایسا ہے جیسے اس گائے کو اس انوائرمنٹ میں لے جایا جائے، تو جس طرح وہ 40 دن میں جسم کی موت پاتی ہے، یہاں 40 دن میں ایمان کی موت ہو جاتی ہے، حیا کی موت ہو جاتی ہے، غیرت کی موت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے حیا آنکھوں میں ہوتا ہے، آنکھیں اگر بے حیائی دیکھیں گی تو حیا رہے گا نہیں، حیا آنکھوں میں ہوتا ہے، ہر چیز اللہ نے جو رکھی ہوئی اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کیا پاکستان اور انڈیا میں ہالینڈ کی گائے سروائیو کر پا رہی ہے کہ نہیں؟ بہت گائے ہیں، کیسے سروائیو کرتی ہیں؟ ایک ابھی بھی دوست سے بات ہو رہی تھی، ان کو سروائیول کے لیے کنٹرول شیڈ میں ڈالا جاتا ہے۔ کنٹرول شیڈ کا مطلب کنٹرولڈ انوائرمنٹ، اس کے اندر وہ ٹیمپریچر بنایا جاتا ہے کہ جب وہاں پہ بھی 27 ٹیمپریچر تھا تو وہاں پر بھی کیا بنایا جاتا ہے، 27 کا ٹیمپریچر بنایا جاتا ہے۔ تو مطلب اگر مجھے سیم انوائرمنٹ ملے تو میرے سروائیو کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کنٹرول شیڈ کی ایک مثال یہ امام بارگاہ حسین ابن علی ہے۔ واللہ مجھے بتاؤ جب امام بارگاہ میں آتے ہو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسپین میں ہو یا پاکستان کے کسی امام باڑے میں ہو، ایسے لگتا ہے ایران اور عراق کی کسی مسجد میں آ گیا، ایسے لگتا ہے کہ حسین کے حرم میں آ گیا، یعنی انوائرمنٹ بدل جاتا ہے تو مزاج بدل جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز کہ اگر میں نے یہاں پہ سروائیو کرنا ہے تو میں نے اپنے لیے کنٹرول انوائرمنٹ بنانا ہے۔ جب تک میرے بچے کنٹرول انوائرمنٹ میں بڑے نہیں ہوں گے تب تک ان کا ایمان بچ نہیں پائے گا۔ اب اس کنٹرول انوائرمنٹ کی دو مین چیزیں ہیں، اگر آپ اس پہ عمل کر دیں۔ اب انوائرمنٹ کے لیے جیسے وہ پنکھے لگاتے ہیں، ہم نے کیا لگانا ہے اس انوائرمنٹ کو بنانے کے لیے؟ فرمایا اس انوائرمنٹ کو بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز، پہلی چین جو تمہارے بچوں کو تمہارے کلچر تمہاری سویلائزیشن سے کنیکٹ کر سکتی ہے وہ تمہاری زبان ہے۔ یہ میں ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، ایک گھر نہیں سینکڑوں گھروں کو دیکھنے کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، پورے یورپ اور UK اور آسٹریلیا کے تجربے بتا رہا ہوں۔ وہ ماں باپ جنہوں نے بچوں سے اپنی زبان میں بات نہیں کی ان کے بچے ڈسکنیکٹ ہو گئے اس پورے کلچر سے، ممبر سے، مرثیے سے، نوحے سے، قصیدے سے، سب سے ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ اور صرف ان سے نہیں ہوئے، اب ظاہر ہے یہ آپ کا نواسا آپ کی نواسی اگر اپنے دادا سے کنیکٹ کرنا چاہے تو کس میں کرے گا؟ اپنی زبان میں کرے گا۔ سب سے پہلے وہ دادا اور دادی سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، اپنے کلچر سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر تیرے اندر بصیرت ہے تو صاحب عقل ہونا چاہیے نا، کہ اگر بچہ اسپین میں بڑا ہو رہا ہے تو اسپینش تو ویسے ہی سیکھ جائے گا، تجھے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر بچہ انگلینڈ میں بڑا ہوتا ہے تو انہی گلیوں میں گھوم گھوم کے اسکول میں جا جا کے انگلش سیکھ جائے گا، تجھے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ماڈرن سائیکولوجی نے پروف کیا ہے جو بچے ملٹیپل لینگویج میں بات کرتے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری کین اور شارپ ہوتے ہیں، نارمل بچوں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔
6-7 سال تک تو بچے کو ملٹیپل لینگویج سکھا سکتا ہے اگر ماں محنت کرے، اگر باپ محنت کرے۔ اور مومن کہنے لگا کہ مولانا میں بچے کو کنڈن گارڈن سے اٹھانے گیا تو زبردستی بچے سے جرمنی بات کر رہا، ٹیچر نے دیکھ لیا، گویا اس نے ہاتھ جوڑ لیے کہ بھائی آج کے بعد جرمنی بات نہ کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ جیسی تو جرمن بول رہا ہے اس کی جرمنی کا بھی ستیہ ناش ہے۔ کئی ایسے ماں باپ ہیں ان کے انگلش کی بچے مذاق اڑاتے ہیں، بھائی آتی نہیں بولتا تو۔ وہ بچے کہتے ہیں کہ آپ کی انگلش ہمیں اچھی بھی نہیں لگتی پھر بھی بول رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بچوں کو اپنی زبان نہیں سکھائی۔ اپنے زبان صرف زبان نہیں ہے، زبان پورا کلچر ہے، زبان پوری سویلائزیشن ہے، اگر زبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دوسری چیز گھروں کا ماحول جو اسلام نے بنایا ہے کہ ماں کا کام یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کرے، ماں بھی کمانے جائے باپ بھی کمانے جائے، بچہ ٹیچر کے حوالے، تو فیوچر کا کیا ہوگا؟ بھائی دو ہی چیزیں ہیں، یا پیسہ ملے گا یا اولاد ملے گا۔ کہ مولانا گھر لیے ہیں مورگیج دینا ہے تو اگر دونوں کام نہیں کریں گے تو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ میں نے کہا جناب اب 4 کمروں کے گھر کی جگہ تو 2 کمرے والا بھی تو لے سکتا ہے۔ کچھ چیزوں پہ آپ نے بھی کمپرومائز کرنا ہوگا تب جا کے آپ کی نسلیں بچیں۔ تو صرف امام بارگاہ کا انوائرمنٹ حسینی نہیں ہونا چاہیے، گھروں کا انوائرمنٹ بھی حسینی ہونا چاہیے۔ مومنین کے گھروں میں جاتے ہیں وہ دیواروں پہ تصویریں اپنی اور بیوی کی لگائی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا اتنا اس کو دیکھ رہا ہے بیزار نہیں ہوتا؟ پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے پھر بھی دیواروں پہ خود کو دیکھنا ہے، یہ کہاں کی بصیرت اور کہاں کی عقل مندی ہے جناب؟ ہاں بچہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ بیوی کو دیکھ رہے ہو، شکلیں ویسی بھی اچھی نہیں لگتی ایک دوسرے کی، یہ پھر بھی دیواروں پہ لگا کہ تو کس کو میسج دے رہا؟ اگر تو صاحب بصیرت ہوتا تو اس دیوار پہ حسین کا روزہ لگا، اس دیوار پہ کوئی امام کا فرمان لگا دیتا تاکہ بچہ جس انوائرمنٹ میں بڑا ہو اسے حسین سے محبت ہو، محبت دیکھ کے ہوتی ہے، محبت سن کے ہوتی ہے۔ جب تک دیکھے گا نہیں تو اس کے دل میں محبت حسین کیسے پیدا ہو؟ دوسری چیز جب اسکول سے بچے واپس آتے ہیں یہ ٹی وی پہ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ وہ چیزیں لگاؤ۔ نیو کیسل میں فیملی تھی، واقعا میں پریشان ہوا کہ ان کی شاید 3rd جنریشن تھی لیکن ایسی اردو بول رہی تھی۔ میں نے کہا کیسے کا مولانا سارا ٹی وی کا کمال ہے، جیسے اسکول سے آتے ہیں میں نعتیں واتیں ہر چیز ایسے کارٹون جو اردو میں ہیں وہ لگا دیتی ہوں، بچے دیکھ دیکھ کے وہ زبان بھی سیکھ گئے، وہ کلچر بھی سیکھ گئے، اور صرف سیکھے نہیں ہیں وہ ہمیں نعت سنا بھی رہے تھے، کوئی قصیدہ سنا رہا تھا۔ مطلب کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ اسے ایسا صحت مند ایمان دے سکتے ہو اگر محنت کرو، اگر آپ کا ایم ہو، اگر آپ کا مقصد ہو۔ اب صبح سے شام تک یہی ہے کہ پیسے جمع کرنے ہیں، اور پھر بندہ بڑھاپے میں بیدار ہوتا ہے کہ مولانا آ تو گئے لیکن ہاتھوں میں کچھ بچا نہیں، ہر چیز چلی گئی۔ مرنے کے بعد مال کام نہیں آتا، مرنے کے بعد نیک اولاد کام آتا۔ علی فخر کرتے تھے تو حسنین پہ کرتے، علی فخر کرتے تھے تو عباس پہ کرتے، یہ فخر والی چیز ہے نا۔ معاویہ کس پہ فخر کرتا؟ اصل فخر کی چیز حکومتیں اور دولتیں نہیں ہوتی، تیری اصل دولت تیری اولاد ہے، تیری اصل دولت تیری اصل کمائی تیری اولاد ہے۔ اور میں خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ نے نیک بیوی عطا کی، خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کو اللہ نے نیک اولاد عطا کی ہے۔ یہ آپ کی چیزیں ہیں۔ آخری چیز و زحمت کو تمام کروں، اس دور میں امام زمانہ کا سب سے بڑا ہدیہ میں سمجھتا ہوں اگر مومنین کو دیا گیا ہے وہ 40 ہے۔ یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا گیا، ملینز آف لوگ 40 میں جمع ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کوئی اعلان ہوا ہو کہ 40 منایا جائے گا، نہیں، آٹومیٹکلی ایک ایسا ایونٹ کریٹ ہو گیا جس میں لوگوں کو حسینی رنگ میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں آپ کو ڈال رہا اس رنگ میں، یہ امام زمانہ ڈال رہا ہے۔ وہاں جاؤ نہ رنگ نہ نسل نہ کلچر، سب ختم ہو جاتا ہے، وہاں ایک ہی نعرہ ہے حسین کا، وہاں ایثار کا جذبہ، وہاں قربانی کا جذبہ۔ یعنی ایسیوں میں رہنے والے میں نے ایسے ملٹی بلینر لوگ دیکھے جو شاید 10 منٹ کے لیے اپنی گاڑی سے پاؤں نیچے نہ رکھتے اور وہ 40 کی واک کر رہے ہیں، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، بدن پسینے سے شلشل ہے، کبھی گرمی کبھی سردی، نہ سونا مل رہا ہے نہ کیا، لیکن جا رہے ہیں۔ کبھی سوچا کہاں جا رہے ہیں، کس کی طرف جا رہے ہیں؟ ایک امام کی طرف جا رہے ہیں، یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ وہ امام جو قبر میں ہے، وہ امام جو شہید ہو چکا ہے، اس شہید امام کے پیچھے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لبیک یا حسین، حسین تیری آواز پہ ہم لبیک پڑھ رہے ہیں۔
جبکہ ان کو حسین کی آواز سنائی بھی نہیں دے رہی، لیکن جا رہے ہیں، جبکہ ان کو پتا ہے کہ حسین شہید ہو چکے ہیں، جا رہے ہیں، جبکہ ان کو پتا ہے کہ کربلا ختم ہو چکی ہے، پھر بھی جا رہے ہیں۔ دراصل یہ حسین کی آواز پہ نہیں جا رہے، یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ ایک حسین کا بیٹا آئے گا اور جو تمہیں آواز دے گا، اس وقت ایسے چلنا، پاؤں کے چھالوں کی پرواہ نہ کرنا، گرمی کی پرواہ نہ کرنا، ایک رنگ میں جانا۔ وہاں پہ یہ نہیں کہ یہ عراقی ہے، انڈین ہے، پاکستانی ہے، کویتی ہے، وہاں پہ ایک ہی ہے کہ یہ سارے کے سارے حسین ہیں۔ یہ امام نے آپ سب کو ایک رنگ میں جوڑا ہے۔ تو کہتا ہوں ان ملکوں میں رہنے والوں، اگر چھٹیاں ملے نا، یہ بھی بندہ صاحب بصیرت نہیں ہے جو چھٹیوں پہ کبھی سوئٹزرلینڈ نکل جاتا ہے، مولانا آج ادھر گھومنے گئے ادھر گھومنے گئے، کیوں اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ یہ 15 دن کی چھٹی، یہ 2 مہینے کی چھٹی، 3 آپشن ہیں، یا کربلا چلا جا، یا مکہ و مدینہ چلا جا، یا ایران چلا جا۔ تینوں آپشن نہیں ہے تو اپنے ملک چلا جا، ان کو اپنا کلچر سکھا، اپنی زبان سکھا، اپنے ماحول سے کنیکٹ کر، پھر تمہاری نسلیں بھی بچیں گی، اور اگر نسل بچی تو تمہارا ایمان بچ جائے گا، مرنے کے بعد روح کو اطمینان ہوگا۔ اگر نسل نہ بچی، یہاں بھی سکون نہیں، اور مر جائے گا تو قبر میں بھی سکون نہیں۔ آج ان کی روحیں تڑپ رہی ہیں، پر علی کی روح خوش ہے۔ نبی کس پہ فخر کرتے ہیں؟ حسنین پہ فخر کرتے ہیں۔ اسی طرح علی اپنے شیعوں پہ فخر کرتے ہیں، جب کہا کہ کونوا لنا زینن ولا تکونوا لنا شینا، میرے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ دنیا تجھے دیکھ کے کہے جب علی کا شیعہ ایسا ہے تو اس کا مولا علی کیسا ہے۔ واللہ یہ دشمن آج بولتے ہیں، جب شیعہ لیڈروں کی بہادری دیکھتے ہیں، وہ چاہے لبنان کے شیعہ ہوں، وہ چاہے عراق کے شیعہ ہوں، وہ چاہے ایران کے شیعہ ہوں، جب ان کی بہادریوں کو دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ جب یہ ایسے ہیں تو اس کا امیر المومنین کیسا ہے۔ خوشی آتی تھی امیر المومنین کے چہرے پر۔ کسی نے کہا کہ مولا جنگ صفین کا شاید واقعہ، تو جیسے خیمے میں آیا تو نگاہ علی پر پڑی، پریشانی کے عالم میں مولا باہر سب کہہ رہے ہیں کہ علی تو میدان جنگ میں، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے کہا کون ہے میدان جنگ؟ کہا مولا ایک ہے جو بالکل آپ کی طرح لڑ رہا ہے، آنکھوں کی سرخی وہی ہے جو آپ کی آنکھوں میں ہوتی ہے، تلوار ایسے لڑا رہا ہے جیسے آپ لڑاتے ہیں، مولا لشکر کی صفوں کو ایسے چیر رہا ہے جیسے آپ چیرتے ہوئے حملہ کرتے ہیں۔ تو امام نے کہا ذرا بلا تو صحیح دیکھیں ہے کون؟ یہ آگے بڑھا اور اسے آواز دے کر کہا کہ علی تجھے بلا رہے ہیں۔ یہ آیا خیمے کے اندر، کہتے ہیں نقاب لگا ہوا تھا چہرے پر، کالے سے بال تھے جو چہرے پہ آ رہے تھے، رنگ اتنا سفید تھا کہ سرخی تھی آنکھوں پہ اور چہرے پہ جلال تھا، اور فرماتے ہیں کہ جب قریب آیا خیمے میں تو مسکرا کر میرے مولا نے کہا ذرا نقاب تو ہٹا۔ جب اس نے نقاب ہٹایا، سفید چہرہ، خون جیسا رنگ، اور چہرے پہ تصور کرو کہ کالے بال بھی پڑے ہوئے ہوں، تو علی نے جیسے چہرے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا قمر بنی ہاشم۔ ایسا کوئی بنے تو علی بھی فخر کرتے ہیں، ایسی شجاعت ہو تو علی فخر کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے بنو تو واقعاً مولا تجھ پہ ناز کرے، امام زمانہ تجھ پہ ناز کرے۔ دنیا کی تعریفیں کیا ہوتی ہیں؟ تعریف تو وہ جو امام کی زبان سے تیرے لیے ہو، وہ تعریف سننے کے لیے ترسا کرو۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف، خدا اس دیار میں ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرما، ہماری نسلوں کو سیرت علی اور آل علی پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ خدایا ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد اور پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق نصیب فرما، ہر طرح کا گناہ و فعل حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ کائنات سے ظلم و استبداد کے خاتمے کے بلخص فلسطین میں ظلم استبداد کے خاتمے کے لیے فرزند زہرا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو ان کے آوان اور انصار خاص میں شریک فرما۔ خدا قبر و قیامت میں شفاعت رسول اور اولاد رسول ہم سب کو نصیب فرما، جو زیارات و طبات عالیات متمنی ان سب کو زیارات نصیب فرما۔ یہ دعا مختصر مفید دعا ہے جناب سلمان فارسی کی، 4 جملے۔ اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما،
عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔